میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جو میں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنین کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے، اور اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یعنی اس پر عمل کرتے رہو گے، اس کے باتوں کو مانتے رہو گے، تو آخرت تو تمہاری بنے گی ہی بنے گی، اس دنیا کے اندر بھی کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیج کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا کہ جو تم کو سمجھ میں آئے ویسے عبادت کر لینا، جو تمہاری جی چاہے ویسے تم کر لینا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی جہاں عبادت کا حکم دیا اور اپنے حکموں کا ماننے کا حکم دیا، وہیں اللہ رب العزت نے ان باتوں کو بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر زمانے میں نبی آتے رہے، اپنے زمانے کے لوگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو وہ سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے کہ تمہاری جو اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت اس طریقے پر عبادت چاہتے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہم سب کے آخری نبی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان باتوں کو بتلایا اور سمجھایا کہ دیکھو، یہ دنیاوی زندگی جو ہے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اللہ رب العزت نے چند دنوں کے لیے بھیجا ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے،
یہاں کی زندگی وقتی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کب کون چلا جائے۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان باتوں کو بتلانے کے لیے قرآن پاک کا نزول کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی باتوں کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتے تھے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو اپنے پیارے ساتھیوں کو سمجھاتے تھے اور بتلاتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک کتاب دی جسے ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں۔ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے چاہا ویسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اپنے امتیوں کو پہنچایا، اور یہ سلسلہ در سلسلہ سینہ بسینہ ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایمان والا مسلمان اگر کوئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی احکام کو پورا مانے اور دل سے اس پر پختہ یقین کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے مانے اور اس پر یقین کرے کہ اللہ اور رسول کی جو بھی بتلائی ہوئی باتیں ہیں وہ سچی ہیں، اور انہی باتوں کو مان لینے میں، انہی باتوں کے مطابق زندگی گزار لینے میں ہماری کامیابی ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ نے جو چاہا اس میں احکامات نازل کیے، جو باتیں چاہیں وہ بتلائیں۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، تو اب کسی انسان کے بس میں، انسان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ قرآن کی کسی بات کو منع کر سکے، قرآن کی کسی بات کو ختم کر سکے، قرآن کی کسی بات کو کاٹ سکے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے جیسے چاہا نازل کیا۔ اللہ ہی اگر اس وقت چاہتے جب نازل ہو رہا تھا تو اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتے تھے۔ جیسے اس وقت بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ اللہ رب العزت نے ایک حکم نازل کیا، بعد میں دوسری آیت نازل کر کے، دوسری آیت اتار کر اللہ رب العزت نے پہلے حکم کو ختم کر دیا اور دوسری بات کو لاگو کر دیا۔ یہ اسی وقت تک ممکن تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وحی کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، یعنی اب اس میں کوئی نہ بیشی کر سکتا ہے نہ کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے۔ اور مسلمان اور ایمان والا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو قرآن پر، اللہ کے نبیوں پر، آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر پورا یقین رکھتا ہو، ان باتوں کو دل سے مانتا ہو۔ جتنے بھی دنیا میں نبی آئے سب کو نبی مانتا ہو، جتنے بھی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کو اللہ کا کتاب مانتا ہو جس کو اللہ نے نازل کیا ہو، اور اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ان چیزوں پر ایمان لاتا ہو۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس کو سچا سمجھنا اور یقین کے ساتھ اس کو ماننا۔
جو اس کو مانے گا وہی مسلمان ہو سکتا ہے، ایمان والا ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان باتوں کو اوپر سے مانتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مسلمانوں کے ساتھ کھانا پینا، لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، جن کو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ منافق ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنی سخت ناراضگی ظاہر کی، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ایک تو کافر وہ ہے جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم کافر ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، لیکن ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو اوپر سے مسلمان ظاہر کر رہا ہے لیکن اندر سے نہیں مان رہا ہے، وہ ان کافر سے بھی سخت انسان ہے، ان کافروں سے بھی وہ سخت لوگ ہیں، ان سے اللہ ان کافروں سے بھی زیادہ ناراض ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے کئی کیٹیگری ہے، کئی درجات ہیں اس کے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جو سب سے سخت درجہ ہے، سب سے خطرناک کیٹیگری ہے، اللہ رب العزت منافقین کو اس میں داخل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلامی باتوں کو صرف اوپر جھاپر مان لینا یہ کافی نہیں، بلکہ اس سے دل سے ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہی سچی باتیں ہیں، وہی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ان ہم باتوں کو انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہمارا ایمان جو ہے وہ پکا نہیں ہے، اور ایمان نکل جانے کا خطرہ بھی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ ان سب باتوں کو مانتا ہے، جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، قرآن سچی کتاب ہے، روزہ فرض ہے، یہ سب مانتا ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، رشوت لینا غلط ہے، کسی کو دھوکہ دینا غلط، سب باتوں کو مانتا ہے، لیکن وہ کرتا بھی ہے، کر لیتا ہے، نماز کبھی چھوڑ دیتا ہے، روزہ کبھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن دل سے اور زبان سے اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ سب صحیح ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ شخص ایمان والا ہے اگرچہ وہ گنہگار ہے۔ پھر جو اس کے پورا کرنے کی چیزیں ہیں، نماز چھوڑی ہے تو نماز پڑھ لے، روزہ چھوڑا ہے تو روزہ پڑھ لے، توبہ استغفار کر اللہ سے معافی مانگ لے تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بھی دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں یہ بات کہے، یہ قرآن میں یہ باتیں بتلائی گئی ہیں، حدیث میں یہ باتیں تو ہیں، لیکن اس سے اچھی یہ بات ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اگر مسلمان آدمی ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ایمان کا خطرہ ہے۔ آج کل ایک مسئلہ چلا ہوا ہے یونیفارم سول کوڈ کا۔ سرکار چاہتی ہے کہ ایک ایسا قانون بنا دیا جائے جس سے اس ملک میں رہنے والے سارے مذہب کے لوگ مان سکیں اور سارے لوگ اسی قانون کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہی بات آج سے کئی سو سال پہلے مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اکبر نے بھی سوچا تھا، اس نے بھی سوچا تھا، اس کو بھی کچھ چڑھانے والے لوگوں نے چڑھا دیا تھا کہ یہ کیا کئی مذہب ہیں، کئی طرح کے ہیں، کیا آپ ایک ایسا دین بنا دیجئے جس میں سارے لوگ برابر ہو جائیں۔ تو اس نے بھی ایک دین چلایا تھا جس کا نام اس نے دیا دین الہی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کے نزدیک دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ اسلام ہی خالص دین ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ ابھی تو اس کا مکمل ڈرافٹ تیار نہیں ہوا ہے، لیکن مسلم پرسنل لاء بورڈ کے طرف سے ایک میسج آیا تھا، 2 دن سے آ رہا ہے، اور باقاعدہ اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ مسلمانوں کم سے کم اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے تاکہ ان کو بھی کچھ بات ذہن نشین رہے۔
دیکھیے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ بات لاگو ہو جاتی ہے تو یہ بات ہمارے شریعت سے ٹکراتی ہے، اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا، اپنے مذہب پر چلنے کا مکمل آزادی ہمارا دیش کا قانون جو ہے ہم کو دیتا ہے۔ کئی آرٹیکل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس دیش میں رہنے والے جتنے بھی دھرم ہیں سب کو اپنے مذہب پر پورا چلنے کا اختیار ہے بلا روک ٹوک۔ جب انگریزوں کو حکومت تھی اس وقت بھی مسلمانوں نے جا کے انگریزوں کو درخواست کی کہ آپ کی حکومت ہے ٹھیک ہے، لیکن ہماری مسلم پرسنل لا کے اندر کچھ باتیں ہیں جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو ہماری شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ تو 1936 کے اندر انگریزوں نے بھی اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ کا جو پرسنل لا ہے اس کے حساب سے اپنا فیصلہ کیجئے، آپ اپنے مذہب کے ماننے والے، اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ باتیں موٹی بتلائی جا رہی ہیں کہ اسلام نے وراثت کے اندر حصہ متعین کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جب والد کا انتقال ہو جائے تو جس کو وراثت ہوگی وہ جو تقسیم ہوگی تو بچے کو ملے گا لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ۔ ایک مثال دے کے میں سمجھا رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، سرکار کے لوگوں کا، کہ یہ کیسا قانون ہے کہ مرد کو الگ قانون، عورتوں کے لیے الگ قانون، ہم مرد عورت کو برابر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور قرآن کو حدیث کو مان کے ہی مسلمان ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور دوسری بات کو مان لیں اور مسلمان رہ جائیں گے تو اس کی بھول ہے۔ یہ ایمان کی، قرآن پاک کی ایک حرف کا کوئی انکار کر دے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے قرآن میں ڈائریکٹ نازل کیا اور بتلایا اور سکھایا، اگر کوئی اس کو غلط ٹھہرا کر اپنا قانون لاتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ہمارا فرض بنتا ہے قانونی دائرے میں رہ کر قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی ہم مخالفت کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، دیکھیے اسلام کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے جن جن باتوں کو حکم دیا ہر بات کی وجہ نہیں بتلائی۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہے تو کچھ تو وجہ رہی ہوگی نا۔ بھائی صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کوئی حکم نازل کر دیں اور اس پلٹ کر سوال کریں کہ اللہ آپ نے یہ نازل کیا کیوں کیا۔ اتنی ہمت نہیں تھی۔ اللہ نے جو نازل کر دیا بس نازل کر دیا، اللہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر جانتے ہیں، جو نازل کر دیا بس کر دیا، ہمارا کام مان لینا ہے۔ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا فرض نماز جو رات کی نمازیں ہوتی ہیں، مغرب عشاء فجر، اس میں 2 رکعت میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، دو میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے اور 2 میں امام صاحب خاموش رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعت میں تیز کیوں پڑھی جاتی ہے اور 2 رکعت میں چپکے کیوں پڑھی جاتی ہے۔ ان کو لیے یہی کافی تھا کہ اللہ نے کہہ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ بعد میں بہت سالوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ بھائی ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے پوچھا نہیں ہے کہ 2 رکعت میں تیز کیوں پڑھتے ہیں 2 رکعت میں آہستہ کیوں پڑھتے ہیں، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھ لیا، بس ہم وہ ایسے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اللہ نے جن جن چیزوں کا ہم کو حکم دے دیا وہ ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اب کوئی اس کو کاٹ کر کوئی دوسرا قانون لے کے آتا ہے تو اس کی ہم مخالفت کریں گے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو جو مسئلہ چلا تھا کہ وہ لوگ ایک اکثر میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام نے لڑکا اور لڑکیوں کو برابر حق نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، یہ کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پر ہے۔ لڑکوں کو جہاں 2 حصہ ملتا ہے وہاں لڑکیوں کو بھی 2 حصہ ہے۔ ہاں، باپ کے طرف سے اس کو 1 حصہ ہے، اگر اس کی شادی ہوتی ہے تو شوہر کے مال میں بھی اس کا حصہ ہے، باپ کی طرف سے بھی حصہ اور ادھر سے شوہر کے مال میں بھی حصہ، اس کا بھی 2 ہو گیا۔ لیکن یہ کوئی جانتا نہیں ہے، بس اعتراض شروع کر دیتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کو 2 حصہ باپ کے جائیداد میں اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ لڑکی کی جب شادی ہوتی، لڑکی اپنے گھر چلی جاتی ہے تو لڑکی کے اوپر اب ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اب وہ اپنے شوہر کے تابع ہو گئی، شوہر اس کا مالک، اس کا حاکم ہو گیا، شوہر کے اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی ہے، شوہر اجازت دے گا تو گھر آئے گی، نہیں اجازت دے گا تو گھر نہیں آئے گی۔ چونکہ لڑکے کو اپنے گھر پہ رہنا ہے، اس کی اپنی فیملی ہے، ماں باپ ہیں اور بھی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اس لیے شریعت نے اس کو بڑھا کر دیا کہ بھائی تمہارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، تم کو بڑھا کر دیا جائے گا۔ علماء کرام نے اس کی تشریح لکھی ہے۔ ایسے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ہبہ ہے، آدمی کسی کو کچھ ہبہ کرتا ہے، وقف کا معاملہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام پر کوئی چیز وقف کر دیا، مسجد کی جیسے زمین وقف ہوتی ہے اور بھی چیزیں جو وقف ہوتی ہیں، مدرسے کے لیے زمین، تو یہ سب چیزیں شریعت نے بتلائی ہیں۔ اب اس یونیفارم سول کوڈ میں کیا ہے، بہت ساری جہاں باتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان سب چیزوں کو ختم کر کے سرکار ایک چیز لے کے آئے گی، آپ کو اس کو ماننا ہے۔ تو میرے بھائی ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا دیش کا قانون جو ہے وہ ہم کو اپنی مذہبی آزادی دیتا ہے، تو آپ پھر کون ہوتے ہیں اس کو ختم کر کے دوسری چیز لانے کے لیے؟ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، قرآن کے خلاف جو بھی بات آئے گی ہم کو اس کو نہیں ماننا ہے، چونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر عمل کرنے کا اور حدیث پر عمل کرنے کا۔ جو بھی کوئی بات ٹکرائے گی ہم اس کی مخالفت کریں گے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ دوسری بات میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اگر کسی کو کوئی بات اسلامک نہ سمجھ میں آئے، میڈیا والے ایسے ایسے بحث چلاتے ہیں، عوام تو وہی دیکھتی ہے اور وہ لوگ میڈیا والوں کے بات سن کے اسلام پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، قرآن پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں، حدیث پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، دنیا کا اصول ہے کہ جو جس لائن کا ماہر ہوتا ہے آدمی اس کام کے لیے اس کے پاس جاتا ہے۔ آپ کو گھر کا نقشہ بنانا ہے، بلڈنگ کا نقشہ بنانا ہے تو آپ انجینئر کے پاس جائیں گے۔ سونے کا کام ہے، چاندی کے بارے میں کچھ جانکاری لینی ہے تو سونار کے پاس جائیں گے۔ میڈیکل کے بارے میں کچھ جانکاری لینی ہے، کہیں دکھانا ہے تو آپ میڈیکل سائنس جو لوگ پڑھے ان کے پاس جائیں گے۔ تو ایسے ہی میرے بھائیو بزرگوں دوستو، دین کی بھی جو باتیں ہیں، اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو جو دین کے ماہر ہیں ان سے سمجھیے، ان سے پوچھیے، بنا سمجھے اور پوچھے میڈیا والوں کی بات سن پر ان پر انگلی اٹھانا مت شروع کر دیجیے، اسلامک چیزوں کو برا بھلا کہنا مت شروع کر دیجیے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ، حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت آئے گی، قریب قیامت آئے گی تو طرح طرح کا اللہ آزمائش ڈالے گا، جانچنے کے لیے کون سچا مسلمان ہے، کون کچا مسلمان ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ سے دعا کے ساتھ ہم لوگ اپنی باتوں، اپنی قرآن و حدیث پر عمل کریں، اور کوئی ایسی بات آئے گی اگر تو ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اس کی ہم مخالفت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔